نمبر 816 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پس جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری اور مسلم۔ فوائد: اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل نماز تہجد کی تفصیل ہے۔ یہ وتر سمیت 11 رکعتیں ہوتی تھی اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ رمضان اور غیر رمضان 12 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ہی پڑھتے۔ 8 رکعتیں قیام اللیل جسے رمضان میں تراویح کہتے ہیں اور 3 رکعت وتر۔ علاوہ ازیں اس میں فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا بھی ذکر ہے جس سے اس کا سنت ہونا واضح ہے۔ حدیث نمبر 817 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خوابگاہ میں قرار پکڑتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے: اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بخاری۔ فوائد: اس دعا میں نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اس دعا کے ذریعے سے قیامت کے تصور کو مستحضر کیا گیا ہے۔ بہرحال سوتے اور اٹھتے وقت یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ حدیث نمبر 818 حضرت یعیش بن اخفا غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا: ایک وقت میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا: لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ فوائد: پیٹ کے بل یعنی الٹا سونا ممنوع اور سخت ناپسندیدہ ہے۔ تہذیب و شائستگی کے خلاف ہونے کے علاوہ اس کے اخلاقی اور طبی نقصانات بھی ہیں۔ حدیث نمبر 819 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی جگہ بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا، اور جو کسی بستر پر لیٹے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اطیرہ تا پر زیر معنی ہے کوتاہی یعنی کوتاہی پر حسرت اور بعض کے نزدیک وبال۔ فوائد: مستحب ہے کہ ہر مجلس میں اور روزانہ سوتے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ کی طرف سے وبال کا باعث ہے، یا نہیں تو کم از کم انسان کو اپنی اس کوتاہی پر حسرت ہوگی۔ باب نمبر 128 چت لیٹنے کا اور جب سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر لیٹنے کا اور چوکڑی مار کر اور اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کا جواز۔
حدیث نمبر 820 حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 821 حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی جائی نشست پر چوکڑی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر طلوع ہو جاتا۔ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤد وغیرہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فوائد: اس حدیث میں چوکڑی مار کر بیٹھنے اور نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرے رہنے کا استحباب ہے۔ مطلب یہ کہ یہ عمل ضروری نہیں، البتہ اس طرح کرنے سے ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 822 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح احتبا کرتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا کی کیفیت بیان کی اور وہ کرفسا کی کیفیت تھی۔ بخاری۔ فوائد: احتبا یا کرفسا یہ ہے کہ دونوں زانو کھڑے رہیں اور سرینوں پر بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھ لے، جیسے اکڑوں بیٹھ کر ٹانگوں کے گرد باندھ لیا جائے۔ اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 823 حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرفسا کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی اکڑوں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کے گرد حلقہ بنائے ہوئے۔ پس جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں خشوع اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابو داؤد ترمذی۔ حدیث نمبر 824 حضرت شرید بن سوید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور ہاتھ کے انگوٹھے کے نچلے حصے پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر غضب الہی نازل کیا گیا؟ ابو داؤد صحیح سند کے ساتھ۔ فوائد: الید سے مراد ہاتھ کی اصل ہے، یعنی وہ اصل جس کا سرا انگوٹھے کی اصل پر ختم ہوتا ہے، اس کو الید کہتے ہیں، اور ہاتھ کا دوسرا سرا جس کی اصل چنگلی ہے اس کو سرا کہا جاتا ہے۔ نہایا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود و نصارہ ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل مسلمان ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے اور دنیاوی ترقی کے لیے اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باب نمبر 129 مجلس اور ہم نشین کے آداب۔ حدیث نمبر 825 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی مجلس سے اٹھا کر پھر خود اس پر بیٹھ جائے، لیکن تم مجلس میں فراقی اور گنجائش پیدا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ رضی اللہ عنہ کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ اس جگہ نہ بیٹھتے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں ایک تو مجلس کو فراخ رکھنے کی تاکید ہے تاکہ ہر آنے والے کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے اور تنگی محسوس نہ ہو۔ دوسرے، کسی بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس پر بیٹھنا ممنوع ہے، چاہے بیٹھا ہوا شخص مفضول اور کمتر رتبے کا آدمی ہو، لیکن اگر وہ پہلے آ کر ایک جگہ بیٹھ گیا ہے تو بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کے لیے اسے وہاں سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی اپنے سے افضل آدمی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اور اسے وہاں بیٹھنے کی پیشکش کرے تو پھر وہاں بیٹھنا جائز ہوگا۔ حضرت ابن عمر اس صورت میں بھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے، تو یہ ان کے غایت درجہ زہد و تقوی اور احتیاط کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس طرح بازار وغیرہ سے کوئی شخص اپنا سودا بیچنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لے تو اس پر اس کا حق فائق ہے اور وہ وہاں آ کر بیٹھنے والے دوسرے شخص کو اٹھا سکتا ہے۔ البتہ ملک کی انتظامیہ ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے بازاروں اور سڑکوں پر سودا بیچنے والوں کو اٹھانے اور منع کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک متعین اور واضح قانون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک سرکاری اہلکار تو رشوت وصول کر کے ناجائز تجاوزات کی اجازت دیے رکھے اور کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسرا اہلکار ان کے خلاف میدان عمل میں آ جائے، اور یہ آنکھ مچولی یا تعمیر و تخریب ہمارے ملک میں عام ہے اور سال ہر سال سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے تجاوزات کی اجازت ہوتی ہے اور پھر کسی وقت اچانک ان کے خلاف اقدامات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تجاوزات کی اجازت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اس سے چشم پوشی کرنے والے اہلکاروں کو سزا ملنی چاہیے، نہ یہ کہ پہلے لوگوں کو سڑک پر اپنا اڈا جمانے کی اجازت دے دی جائے اور پھر ایک دن آ کر اچانک انہیں مسمار کر دیا جائے۔ یہ دو عملی یا دوگلی پالیسی نہ شرعاً جائز ہے، نہ اخلاقاً اور نہ قانوناً۔ اس پالیسی نے تجاوزات کی بھرمار کر رکھی ہے جس سے عوام کو سخت پریشانیاں لاحق ہیں۔ سڑکوں پر دکانیں اور ورک شاپیں قائم ہیں اور ٹریفک کو چلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ کوئی حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل نہیں کر سکی اور نہ بظاہر آئندہ ہی اس کی کوئی امید نظر آتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ مُشْتَقِينَ۔ حدیث نمبر 826۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 827۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ حدیث حسن ہے۔ فوائد: اس میں مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھتے جاؤ، گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش نہ کی جائے، نہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا جائے۔ حدیث نمبر 828۔ حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور امکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے، گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے، پھر وہ
جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمی کے درمیان گھس کر ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، چنانچہ بعض کے نزدیک یہ غسل مستحب اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کا وقت صبح صادق سے زوال تک ہے، گویا جمعے کی ادائیگی کے لیے جانے سے پہلے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، تیل یا خوشبو کا استعمال بھی پسندیدہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس میں مجلس کے آداب کا بھی بیان ہے، مثلاً گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائے بلکہ جہاں جگہ خالی ہو وہیں پیچھے بیٹھ جائے، دو شخصوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے۔ پوائنٹ ففتھ، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے دو گانا ادا کیا جائے، حتیٰ کہ خطیب خطبہ دے رہا ہو تب بھی مختصر 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھا جائے۔ پوائنٹ سکسth، خطبے سے پہلے جتنا وقت ملے نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ پوائنٹ ایٹھ، مذکورہ آداب و شروط کے ساتھ ادا کیے گئے جمعے کی فضیلت ہے کہ ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ معاف ہونے والے گناہ وہ ہیں جو صغیرہ اور حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، ورنہ کبیرہ گناہ خاص توبہ کے بغیر اور حقوق العباد سے متعلقہ گناہ حقوق کی ادائیگی یا بندوں سے معاف کروائے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 829، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے مگر ان کی اجازت سے۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے 2 آدمی کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ فوائد، اس میں بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 شخصوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت ہے، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے یا ان کے درمیان کافی جگہ ہو۔ حدیث نمبر 830، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے ابو مجلز سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے، یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسے امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان گھس کر بیٹھنا منع ہے، اس سے دوسرے لوگوں کا احترام، استحقاق اور جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو منقطع قرار دیا ہے، یعنی ضعیف، یعنی ابو مجلز نے جس کا نام لاحق بن حمید ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نہیں سنی، تاہم صحیح احادیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔